جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد، اے محبوب آپ نہیں پائیں گے، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، کسی ایسی قوم یا ایسے لوگوں کو، محبوب آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو باتوں کا ذکر ہوا، اللہ اور روز آخرت۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تقاضے ایمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماہر جزیات حضرت علامہ مفتی شاکر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حافظ القاری مفتی توفیق عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے۔ ایمان یہی تھا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان ہو۔ اے حبیب آپ ایسے لوگوں کو نہ پائیں گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کریں ایسے لوگوں سے، یوادون من، کہ وہ محبت کریں۔ اے حبیب آپ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نہ پائیں گے کہ وہ لوگ محبت کریں ایسے لوگوں سے، رابطہ بنائیں، تعلق رکھیں، رشتہ بنائیں، دوستی کریں، اخوت اور بھائی چارگی نبھائیں ایسے لوگوں سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے دشمنان اسلام کے ساتھ منافقوں کا جو رابطہ تھا ان کا حال ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد اب مخلص مومنوں کا بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مخلص مومن، ذرا اے اہل ایمان اپنے ایمان کو چچولو، کیا ہم آیت کریمہ کے اس دائرے میں محفوظ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا حبیب ان لوگوں کو آپ کبھی ایسا نہیں پائیں گے جو ایمان بھی رکھتے ہوں اور دشمنان اسلام سے تعلق بھی رکھتے ہوں، جو مومن بھی ہوں اور ان کے اندر نفاق بھی پایا جاتا ہو، جو مومن بھی ہوں ان کے اندر صلح کلیت بھی ہو، جو مومن بھی کہلائیں اپنے آپ کو اور ان کے اندر بغض رسول بھی ہو، ان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت بھی موجود ہو۔ آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے لوگوں ایمان میں اخلاص اس کے ہے جو ایمان رکھتا ہو تو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وہ ہرگز ایسا نہ کریں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ دشمنان اسلام سے تعلق بنائے، وہ دشمنان اسلام سے رابطہ بنائے، وہ دشمنان اسلام سے دوستی نبھائے۔ لہذا اے لوگوں، بڑی جلدی آ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ ہے ہی نہیں کہ ایک ہی جگہ صاف پانی بھی موجود ہو اور ایک ہی جگہ اسی برتن میں ناپاک قطرہ بھی ڈال دیا جائے، یہ ہرگز ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ ایک برتن میں ایک ہی قسم کا پانی آ سکے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دل میں یا تو ایمان رہے گا یا نفاق موجود ہوگا۔ اگر نفاق ہے تو وہ ایمان سے وہ دل خالی ہے، اگر ایمان ہے تو وہ منافقت سے پاک ہونا چاہیے، صلح کلیت سے پاک ہونا چاہیے، گستاخان مصطفیٰ سے دوری ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی جماعت ہے جو منافقت اور صلح کلیت سے پاک ہے۔ اور جب لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، میں بڑی تیزی سے اپنے گفتگو کو آگے پہنچا رہا ہوں،
جب لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے مومن ہیں جو ہرگز دشمنان اسلام سے دوستی نہیں نبھاتے۔ اب وہ دشمنان اسلام چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، یا ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتے میں ہو، یہ ان سے دوستی ہرگز نہیں نبھاتے۔ دوستان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے، اسلام کے اولین ترین زمانہ ہے، قرون اولا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور جب جب ایسی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے زندگی کے صبح و روز سے یہ بات ظاہر و باہر کر دیتے کہ ایمان کے آگے پھر نہ کوئی رشتہ محفوظ ہوتا ہے اور نہ کوئی قرابت محفوظ ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہی سب سے بڑا رشتہ ہے، وہی سب سے بڑی قرابت ہے، وہی سب سے بڑا تعلق ہے، وہی سب سے بڑی اخوت ہے۔ دوستان گرامی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے اور سچے اولین ترین جانشین سیدی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام تھا، ابو قحافہ نے ایک بار ایسا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کر دی۔ ابو بکر صدیق کے والد ہیں، باپ۔ اے لوگوں جو ایسی دوستیاں نبھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں ہیں، میل ملاپ رکھنا چاہیے، نہیں کاروبار کیسے چلے گا، تجارت کیسے چلے گی، اپنا معاملہ کیسے بنے گا، ذرا ان کے معاملے کو دیکھو۔ ان کے والد ابو قحافہ نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ گستاخی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو اتنی زور سے دھکا مارا، اور ایک روایت میں ہے چماٹ مارا، اتنی زور سے دھکا مارا کہ وہ منہ کے بل گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر آپ نے ایسا کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو میں نے دھکا مارا اس لیے کہ اس وقت میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ آپ کے ناموس کی بات تھی، آپ کے شان کی بات تھی، شان اقدس کی بات تھی۔ اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن مار دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کی گردن مار دیتا۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ وَأَبْنَاؤُهُمْ، یا پھر ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے مجاہد اسلام کا نام حضرت عبیدہ بن جراح ہے۔ جنگ احد کا مارکہ چل رہا، جنگ احد کا میدان ہے، لڑائی جاری و ساری ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اسی جنگ احد میں اپنے باپ جراح کا قتل کر دیا تھا، اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، ایمان کے آگے باپ کے رشتے کچھ معنی نہیں رکھتے، بیٹے کے رشتے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، انہوں نے جنگ احد کے موقع پر اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا، اپنے بھائی کو مارا تھا، سمجھے، اپنے بھائی کو مارا تھا۔ ایسے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسے بے شمار صحابہ کرام، آپ ان کی فہرست دیکھیں، ہسٹری پڑھیے، ان کے جو ہے واقعات پڑھیے، اور سمجھ میں آ جائے گا پھر کہ ایمان کا اخلاص اور ایمان میں خلوص کیا چیز ہوتی ہے، خلوص کس چیز کا نام ہے۔ تو دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر، روز آخرت پر ایمان رکھنے والا جو ہوگا وہ مخلص مومن ہوگا۔ یا تو ایمان میں اخلاص پیدا کر، ورنہ پھر ایمان کے تقاضے سے باہر ہو جائے گا۔ پھر یہ کہا جائے گا، اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تیرا تعلق ان
से है तो गोया तू ईमान वाला नहीं, तेरे अंदर ईमान नहीं है। अगर ईमान में इखलास पैदा करना चाहता है तो फिर निफाक छोड़ दे, जो है सुलह कुल्लियत छोड़ दे, अपने ईमान में इस्तेहकाम पैदा करे, अपने ईमान को मुस्तहकम और मजबूत बनाए। वलो कान आबाउहुम औ अबनाउहुम औ इख्वानुहुम औ अशीरतहुम, जब हालत उनकी ऐसी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम ईमान, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में ईमान नक्श फरमा देता है, उनके दिलों में ईमान महफूज हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नेमतें उतरती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं। कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी जानिब से रूह की तरफ से उनकी ताईद और नुसरत और मदद फरमाता है। अपनी पाकीज़ा रूह से, रूह कुद्स के जरिए उनकी मदद फरमाता है। ये क्या, जंगे उहद में अल्लाह की मदद, जंगे बद्र में अल्लाह की मदद, तमाम इस्लामी जंगों का नक्शा देखें, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जो जानिब की मदद है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फलाह व बहबूदी से हमकनार फरमाया। अजीज़ान मुकर्रम, दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, जब ईमान में इखलास पैदा होता है तो रब्ब काबा उसकी जानिब अपनी नेमतों को जारी करना शुरू कर देता है। कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुमुल जन्नह व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, और फिर उन्हें अपने फضل से, अपने करम से जन्नतें अता फरमाता है, बागात में ले जाता है। बेशुमार फायदे देखो ना दोस्तान गिरामी, बेशुमार फायदे। फिर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने फضل से, अपने करम से बागात में ले जाता, जन्नतों में ले जाता है, उनका ठिकाना जन्नत बना देता है। ऐसे बागात, ऐसी जन्नतें जिनकी नीचे से नहरें जा रहा है, नहरें जारी है। तो दोस्तान गिरामी, अजीज़ान मुकर्रम, ये सारी नेमतें कब मिलेगी? जब उसके अंदर ईमान ठोस होगा, अकीदा मजबूत होगा, एतकाद में इस्तेहकाम होगा। जब ईमान बिल्कुल मजबूत और मुस्तहकम होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये सारी नेमतें जारी और सारी हो जाया करती हैं। ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें जमा है, मिन तहतिहा अल-अनहार। और आपको आगे चल के बताएं अपने गुफ्तगू को इख्तिताम तक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अपने रूह कुद्स के जरिए, अपने नूर के जरिए। रूह कुद्स से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक नूर उतरता अल्लाह की जानिब से और मोमिनों के कल्ब में पहुंच जाता है, जिस कल्ब से उन्हें तमानियत और सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। वो जंग का मार्का हो, बद्र का मैदान हो, या कोई भी वो मौका हो, उन्हें खौफो हरास नहीं होता। वजह क्या? वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह तबारक व तआला अपने रूह कुद्स के जरिए से उन्हें मुस्तहकम बनाता है, मजबूत बनाता है। तो जब सारी नेमतें दे देता, अता फरमाता है, तो इरशाद फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, तुम्हारे इस इखलास और तुम्हारे इस एतकाद और इन मोहब्बतों की बुनियाद पर, ईमान में पुख्तगी की बुनियाद पर, नूरे ईमान के कामिल होने की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ताअत की बुनियाद पर, बंदगी की बुनियाद पर, फरमा बरदारी की बुनियाद पर, वफाशारी की बुनियाद पर, तुम्हारे अदल की बुनियाद पर, तुम्हारे इंसाफ की बुनियाद पर, तुम्हारे रियाजतों मुजाहिदात की बुनियाद पर, तुम्हारे इबादतों बंदगी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो गया। अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया तुम्हारे इन इस्लामी कारनामों की बुनियाद पर, आमाल हसना की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो गया। और ऐ लोगों, ये भी जान लो कि वो अल्लाह की अता पर, अल्लाह की देन पर, अल्लाह की जूद पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के देन पर जो अल्लाह ने उन पर नेमतें जारी और सारी की हैं, उन नेमतों पर अल्लाह के ये मुखलिस बंदे भी राजी हो जाते हैं। ये मुखलिस बंदे भी राजी हो जाते हैं। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और अल्लाह की अता से ये राजी होते हैं, अल्लाह की देन से ये राजी होते हैं। और मालूम है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अला इन्न हिज़्बल्लाह, ऐ लोगों सुनो, बाखबर होशियार,
اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی گروہ کہلاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں بھئی، یہ اللہ والے ہیں۔ حزب اللہ یہ اللہ کی گروہ ہے، اللہ کا قافلہ ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ تو کون ہے جو اپنے اندر یہ اخلاص پیدا کر کے، یہ خلوص پیدا کر کے اللہ والا نہیں بننا چاہتا؟ کون ہے بھئی؟ ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو یہ نہ چاہے کہ ہم اللہ والے بنائیں۔ ہاں، چونکہ ایمان میں اتنی حرارت نہیں ہے، استحکام نہیں، مضبوطی نہیں ہے، نہیں پہنچ رہے۔ ہر بندے مومن کا حق بنتا کہ وہ اللہ والا ہو جائے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ چونکہ اگر نفاق ہے اور سستی ہے اور عقیدے میں کمزوری ہے، صلح کلیت حاوی ہے، تو اللہ نے اس سے پہلے کہا حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان والے ہیں، شیطان کے قافلے سے ہیں، یہ گروہ شیطان سے ہیں۔ اور جو لوگ گروہ شیطان سے ہیں وہ نقصان میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں، وہ ٹوٹے میں ہیں، وہ ہلاکت میں ہیں، وہ تباہی میں ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ایمان میں اخلاص اور خلوص پیدا کرو، استحکام پیدا کرو۔ دوستانی گرامی، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اب اللہ والوں کی فہرست اور اللہ والوں کا قافلہ اور ان کی فہرست بہت لمبی ہے الحمدللہ، اور قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ زمین جو بھی موجود ہے، زلزلہ نہیں آ رہا ہے، عذاب نہیں اتر رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی برکتیں ہیں، ان کا تقدس ہے جو عذاب نہیں آ رہا۔ یہ بزرگوں کی نمائندگی ہے جو ہم محفوظ ہیں، ہمارے اسلاف کی دعائیں ہیں جو ہم تباہی اور ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ تو دوستان گرامی، اللہ والے بنو اور اللہ والوں سے جڑ کے رہو، اللہ والوں سے تعلق بنائے رکھو، اس لیے کہ اللہ والوں سے اگر تعلق بگڑا تو دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ لہذا اپنی دنیا کو بھی محفوظ رکھو، آخرت کو بھی محفوظ رکھو۔ حضور سیدی سرکار سبط پیغمبر ریحانت الرسول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان ہے، اعلیٰ شان کے مالک، پنجتن پاک، پنجتن پاک جو ردائے تطہیر کے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانب مولائے کائنات کو اور ایک جانب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اور ایک طرف پہلو پر حسن مجتبی کو اور ایک پہلو پر امام شہید اعظم بٹھایا اور چادر تطہیر اڑھائی۔ سبحان اللہ، چادر تطہیر اڑھائی اور اڑھا کر عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب، اے پروردگار عالم، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والا کہتے ہیں، اس کی ذات بابرکات، اس کی تقدس، اس کے شان اور اس کی بلندی، اس کا جو ہے اس کا کمال کس درجے کو ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے نا تو حضرت امام حسن سوار ہو جاتے تو حضور اٹھتے نہیں۔ کیا شان ہوگی امام حسین، کیا شان ہوگی امام حسین کی۔ میرے سرکار سجدے میں ہیں، سر نہیں اٹھا رہے کیونکہ حسین یا حسن موجود ہے، کبھی حسن موجود کبھی حسین کھیل رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حسن مجتبی کھیلنے کے لیے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے اور جب گزرنا چاہتے تو آقا کریم اپنے پیروں میں گنجائش دے دیتے تاکہ حسن مجتبی گزر جاتے۔ کیا شان ہے حسن مجتبی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور اٹھا کر بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چومنے کے بعد سونگھنے
لیکن سونگنے لگے, سونگنا شروع کیا. ایک صحابی رسول عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بیٹا ہے, نواسا ہے, سبط ہے آپ کا بیٹا ہے, آپ محبت فرما رہے ہیں, آپ اس پر شفقت فرما رہے ہیں, آپ اسے بوسہ دے رہے ہیں, آپ اسے چوم رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ سونگ رہے ہیں, آپ چوم تو رہے ہیں الحمدللہ, لیکن آپ سونگ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ سونگ رہے ہیں. کہا تمہیں معلوم نہیں مجھے حسن کی ذات سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حسن مجتبی. مجھے حسن کی ذات سے خوشبو آتی جنت کی, اس لیے سونگا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سونگا کرتا ہوں. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ادھر سے سامنے سے امام حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ, امام حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں. دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھا تو مسکرا اٹھے. حضرت امام حسن کو دیکھا مسکرا اٹھے, اور مسکرانے کی وجہ پوچھ لی مولا کائنات, حضور کیا بات ہے, آپ مسکراتے ہیں وجہ کیا ہے, کیا بات ہے؟ تو حضور سیدی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں حسن مجتبی کے چہرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. اس لیے کہ سینے پاک سے سر پاک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تشبیہ یعنی مشابہت تھی, یعنی سر سے لے کر سینے پاک تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ امام حسن, اور سینے پاک سے لے کر پائے اقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے امام حسین. سبحان اللہ. تو کہا حضور میں اس لیے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ آقا کے چہرے مبارک کی تشبیہ کی زیارت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو دیکھ کر حضور کا چہرے تابہ یاد آتا ہے, اس لیے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. یہ حسن مجتبی ہے. اور معلوم امام حسن مجتبی مجتہد اتنے زبردست, سبحان اللہ, اتنے زبردست, کسی کو مسئلہ بتاتے نا تو سب سے پہلے قرآن کریم ہی سے دلیل دیتے تھے. قرآن کریم ہی سے دلیل دیتے تھے. تو ایک بار کسی دیوانوں میں سے کسی دیوانے نے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, شاہد کون ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ شاہد کون ہے اور مشہود, یہ علمی گفتگو لگ نہیں رہی لیکن محبت کریں آپ امام حسن سے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. شاہد کون ہے؟ حضور بیان فرمائے کہ شاہد کون ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے. عادت کریمہ تھی قرآن کریم سے جواب دینے کی. پتہ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کریم سے جواب دینے کی عادت مطلب یہ ہے کہ زبردست حافظ تھے امام حسن مجتبی, زبردست, ایک آیت کا پورا عکس نگاہ حسن مجتبی میں ہمیشہ موجود رہا. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, کوئی آتا تھا پھٹ سے قرآن کریم کی آیت سے جواب دے دیتے تھے. کوئی سوال کیا فوراً بلا تاخیر بلا تعمل امام حسن قرآن کریم سے جواب دے دیتے تھے. قرآن کریم سے جواب دے دیتے. تو آقا حضور بیان فرمائے کہ وہ شاہد کون ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے. تو کہا شاہد سے مفہوم اور شاہد سے جو مراد ذات ہے وہ ذات رسول اکرم ہے. کہا حضور یوں کیسے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے
شاہد وہی ہے اور ان سے بڑا شاہد کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے رب نے ارشاد فرمایا لیکون الرسول علیکم شہیدا، اے لوگوں تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور پھر عرض کیا حضور مشہود، تو مشہود سے مراد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. خوشی یہ ہے کہ ایک آدمی جاگ رہا ہے. جاگ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ بولتے تھے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور پھر مشہور، جب مشہور کی بات آئی تو آقا حسن مجتبیٰ نے سورہ ہود کی تلاوت کی. یوم مجموع لہ الناس و یوم مشہود. یوم مشہود یعنی وہ دن جہاں سب موجود ہوں گے، سارے گروہ کے لوگ، سارے کنبے کے لوگ، ساری کمیونٹی کے لوگ، سارے قبیلے کے لوگ، سارے جو ہے ملت کے لوگ، سارے جو ہے مذاہب اور باطل ادیان اور دین ملت کے ماننے والے بھی لوگ، تمام لوگ یہاں اکٹھا ہوں گے. وہ مشہود کہلایا. مراد کیا ہے؟ مراد مشہود سے قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن ہے. تو دوستان گرامی یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت اہل بیت کی محبت میں یوں گویا ہوتے ہیں غنچہائے صحف خود سہائے پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. وہ مقام ان کے آقا کے، ان کے مولا کے، ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. دوستان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں. یہ گفتگو اگرچہ وہ والی نہیں تھی کہ آپ سبحان اللہ بولتے، لیکن یہ گفتگو قرآن کریم کی آیات بینات اور ان کے تراجم، ان کے مفہوم کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اور کوشش کریں کہ ایسی محفلوں میں رنگ لائیں. کوشش کریں ایسی محفلیں بنائیں جن میں آپ کو قرآن کریم سمجھنے کا موقع ملے. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. ہماری مقصد زندگی کا جو پہلا مقصد ہے، پہلا زینہ ہے، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہم تو جانتے ہی نہیں نا ہے کیا قرآن کریم، وہ تو ہمارے گھروں میں رکھا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ 90% لوگ، تعلیم سے ہم واقعی پیچھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تعلیم سے بہت پیچھے ہیں. تقریباً 51% سے زیادہ لوگ 2021 اور 22 کے سرچ کے لحاظ سے 51% سے زیادہ لوگ بالکل نل ہیں. تعلیم کے حساب سے بالکل نل ہیں. آپ غور کریں ہمارے درمیان پڑھا لکھا طبقہ کتنا کم ہے، کیسے ترقی ہوگی. اس لیے قرآن کا علم لیں، سیکھیں. جہاں جہاں علماء کی محفل، ان کی بیٹھک، ان کی نشست جہاں قائم ہے، جہاں ان کی محفلیں ہیں، مجلس واعظ و نصیحت کی، اسے اٹینڈ کیا کریں تاکہ وہ آپ کو بتائیں اور آپ جانیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. لوگ تو صرف لفظ حدیث 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 میں آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، آپ کا ایمان چھین لیتے ہیں. آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، آپ کو معلوم تک نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. وہ بس لفظ حدیث حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ جب تک سمجھیں گے نہیں. پہلے قرآن کو تو سمجھو دوستان گرامی، پھر یہی قرآن کے ذریعے یہ علماء بتائیں گے کہ حدیث رسول کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اور سمجھ کر اول ترین ہمیں عمل پیرا ہونے کی، بعدہ ہم سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.
اسلام اور مسلمانوں سے قرب اور نزدیکی عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام گستاخان نبی سے ہم سب کو دوریاں اور دور رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔